تو جبریل امین نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہا مجھ سے رب ناراض ہو چکا ہے، آپ کا رب کی بارگاہ میں آنا جانا لگا رہتا ہے، آپ اللہ کے نبیوں کے پاس پیغام لے کے جاتے ہیں، تو آپ میری سفارش کر دینا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، اسے بھی معاف کر دے، تیری مخلوق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا کہ جاؤ اس فرشتے کو میرا پیغام سنا دو، اگر میرے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے تو میرے نبی پہ درود پڑھے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی سے رب ناراض ہو جائے، گھر میں نقصان ہو جائے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، کوئی حادثے کا شکار ہو جائے، یہ رب کی ناراضگی کی علامات ہیں۔ تو رب کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب بندہ امتی نبی پہ درود پڑھتا ہے رب کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے درود پاک محبت سے پڑھے۔ درود پاک ایک مرشد کی حیثیت رکھتا ہے، جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کا جلدی رشتہ حضور سے استوار ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا کلام لکھا فارسی میں، عربی میں، اردو زبان میں، اور آپ کے اشعار کے اندر جو تازگی اور باقپن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے درود ہے۔ میں اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، یہ اشعار میں مٹھاس رسول پاک کے درود کی برکت سے ہے۔ تو درود پاک ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ اس واسطے درود پاک محبت سے پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سید یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب انفیاء دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل و جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوارے ذی دعوت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی، اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو خصلت پہ لاکھوں سلام،
فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، فاروق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، زاہدی مسجدی احمدی پر درود، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک امام احمد حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، ایک معراج رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اللہ رب العزت جل جلالہ و نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا، حضور نبی اکرم شفیع امام رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب، دنائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مقام، سیاح لا مقام، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکمیل عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما توا، صاحب علم نشرہ، حضور اقدس قاسم النعم، مالک الارض، رکاب الامم، موتی منعم، قسم قیم، ولی والی علی علی، کاشف القرب، رافع الرتب، معین کافی، حفیظ وافی، شفیع شافی، عفو عافی، غفور جمیل، عزیز جلیل، وہاب کریم عظیم، خلیفہ مطلق حضرت رب، مالک الناس، ودیان العرب، ولی الفضل، جلی الافضال، رفیع المثل، ممتنع الامثال، قائد المرسلین، خاتم النبیین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام برادران اسلام، آج ایک اپنی مسلمان بہن کے اصال ثواب کے لیے
محمد اختر صاحب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی ایصال ثواب کے سلسلہ میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ والدین بہت بڑا سرمایہ ہے، جب انسان کے سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر قدر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں، یعنی اگر تم ان کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی، اور اگر انہیں ناراض کر بیٹھو گے تو جہنم ملے گی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے مروی ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا، رشتے جوڑنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنی عمر میں، رزق میں، صحت میں برکت چاہتے ہو تو پھر صلہ رحمی کیا کرو۔ صل من قطع قوات من حرمک، جو تم سے رشتہ توڑنا چاہتا ہے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کر دے تم اس کی جھولی بھر دو۔ تو قطع تلقی کرنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا، اور جو رشتے جوڑتا ہے اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ہمارے خاندانوں میں یہاں تک کہ بھائی بھائی نہیں ایک دوسرے سے ملتے، عرصہ دراز گزر جاتا ہے۔ جو ایک گھر میں پلے ہیں، ایک سین میں کھیلے ہیں، ایک ماں کا دودھ پیا ہے، ایک باپ کے درخت کے سائے میں پرورش پائی، شادی ہونے کے بعد وہ جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہماری صحت میں برکت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے مجھے بتایا کہ ایک بہت امیر ترین بندہ تھا، بڑا امیر تھا، ادھر لاہور کا رہنے والا تھا، بڑا پیسہ تھا اس کے پاس۔ وہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے بتایا کہ تمہیں کینسر کا مرض ہے، اب تمہاری زندگی چند دن کے لیے ہے، اب تم بیٹھ کے موت کا انتظار کرو۔ اور کینسر ایک ایسی موذی مرض ہے، اس کا حل موت ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فضل فرما دے تو اس کی قدرت کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ وہ ایک حکیم کے پاس گیا، کہا کہ مجھے کینسر ہے، اور جس بندے کو یہ مرض ہو تو وہ تو سن کے ہی بندہ پگھل جاتا ہے، وہ تاب ہی نہیں لا سکتا۔ وہ بڑا سمجھدار حکیم تھا، اس نے کہا یار تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، تم کدھر رہتے ہو، تمہارا اصلی آبائی گاؤں کون سا ہے؟ کہا جی فلاں گاؤں ہے۔ کیا کبھی ادھر گئے ہو؟ کہا جی میں تو جب سے لاہور شفٹ ہوا ہوں، میں تو عرصہ دراز سے کبھی گیا ہی نہیں۔ اس نے کہا تم نے مر تو جانا ہے، ایک کام کرو، میں تمہیں علاج بتاتا ہوں، تم اپنا مال و دولت لے کر کے اپنے گاؤں میں چلے جاؤ، جتنے تمہارے رشتہ دار ان میں بانٹو، غرباء مساکین اپنے رشتہ داروں کو جا کے ملو، ان کے ساتھ بیٹھو، تم نے 1 مہینہ ادھر گزارنا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اور حقیقت بات یہ، جو انسان کا آبائی گاؤں ہوتا ہے وہاں جا کر کے جو لذت اور تاثیر ملتی ہے وہ محلوں میں نہیں ملتی۔ ہم کافی عرصے کے بعد گاؤں جاتے ہیں اور واپس آنے کے بعد کئی دن تک یاد رکھتے ہیں، دل تڑپ جاتا ہے۔ جب بھی فون پہ بات کرتے ہیں تو اچھا یار گاؤں جاتے ہیں، جب خوشی اتنی ہوتی ہے کئی چیزیں بندہ بھول جاتا ہے۔ تو وہ 20 دن 30 دن کے لیے چلا گیا، اس نے اپنا مال و دولت اپنے رشتہ داروں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ بھائی کھا کے جا رہے ہیں، رشتہ دار، بہنیں، پھوپھیاں، دور دور کے جو رشتہ دار تھے۔ 20-30 دن کے جب وہ واپس آیا تو دوبارہ
اس کی رپورٹ نکالی گئی تو اس کو کینسر نہیں تھا، وہ مرض چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داریاں جوڑتے نہیں ہیں، ہم حسد میں اتنا آگے ہیں کہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہیں، جبکہ میرے نبی نے فرما دیا تم صحت میں، عمر میں، رزق میں برکت چاہتے ہو تو پھر صلہ رحمی کیا کرو، اپنے رشتہ داریاں جوڑا کرو، تعلقات جوڑا کرو، اپنے رشتہ داروں میں بانٹا کرو، اگر اللہ نے دیا ہے تو بانٹا بھی کرو۔ شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں ساری زندگی میں دو بندوں کو تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملے، ایک وہ جس نے بانٹا اور غریب ہو گیا ہو، اور حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں اللہ کی قسم، یہ حضور کی حدیث بھی ہے، 3 باتوں پر رسول اللہ نے قسم اٹھائی، فرمایا اللہ کی قسم بانٹنے سے مال کم نہیں ہوتا، تمہارا کیلکولیٹر کہے، تمہاری عقل کہے کہ یہ کم ہو جائے گا، تمہارے نبی کی حدیث کہتی ہے جو بندہ بانٹتا ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ اور بانٹنے میں، بانٹنا کیا، اپنے رشتہ داروں میں بانٹے۔ یہاں بھائی بھوکا بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا اور دوسرا بھائی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ میری جو ٹاؤن میں مسجد ہے وہاں، یہ اختر بھائی شاید جانتے ہوں، میرے پاس ایک بندہ آتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے، لمبا سا تھا، بزرگ آدمی تھا، 2-3 جمعے مجھے نظر نہیں آیا، تو میں نے ان کے ساتھیوں سے پوچھا یار وہ کدھر گیا؟ انہوں نے بتایا جی وہ فوت ہو گیا۔ لیکن انہوں نے ایک عجیب ایسا واقعہ بیان کیا کہ میں کئی دن تڑپتا رہا، روتا رہا کہ یار اتنا خون سفید ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس کے 2 بچے تھے، ایک 6 ماہ کا، ایک 2 سال کی بیٹی تھی، یہاں پہ وہ گاڑیوں کا کام کرتا تھا، اس کو اٹیک ہوا اور فوت ہو گیا۔ ہم اس کی لاش لے کر کے اس کے آبائی گاؤں میں چلے گئے، جو اس کا آئی ڈی کارڈ تھا اس کے اوپر ایڈریس لکھا ہوا تھا، اس کے مطابق پوچھ کر کے ہم چلے گئے۔ کہتے جب وہاں پہنچے تو اس کا گھر ایک تھا، ایک گھر ساتھ اس کے سکے بھائی کا گھر تھا، اور بھائی اس کا اتنی بڑی داڑھی تھی اور سفید۔ تو ہم نے جا کر کے میت کو بھائی کے دروازے پر رکھ کر کے دروازے پر دستک دی تو وہ اوپر کھڑا ہوا بولا، یعنی چھت کے اوپر تھا، تو اس نے اوپر سے دیکھ کے کہا کون؟ انہوں نے کہا جی ہم فلاں ہیں، تو یہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا کہ میرا اس کے ساتھ بول چال نہیں تھا، یہ ساتھ اس کا گھر ہے، اس کو وہاں دے دو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھائی فوت ہو گئے، اوپر سے کہہ رہا ہے کہ یار اس کو ساتھ اس کا گھر ہے، اس کو گھر دے دو، میرا اس کے ساتھ بول چال نہیں تھا۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ یار ایک بھائی 1 ماہ کا دودھ پیا تو پھر یہاں قیامت نہ آئے تو اور کیا ہو۔ اور پھر ہوا یہ کہ مجھے بتایا گیا ابھی اس کا 40واں نہیں ہوا تھا کہ اس کی بیوی کو بھی نکال دیا اور اس کے بچوں کو بھی، اور اس کے گھر پر قبضہ کر لیا بھائیوں نے، یعنی یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا تو درکنار، بلکہ ان سے چھت بھی چھین لی۔ یہ ہماری حالت۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ داریاں جوڑتا ہے اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ یہ چند دن کی زندگی گزر جائے گی۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی حضور مجھے مختصر سی وصیت کریں اور میرے لیے وہی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ رسول اللہ نے 2 چیزوں کی وصیت فرمائی، فرمایا ہر نماز اپنی آخری پڑھو، کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد تمہیں دوسری نماز کا موقع ہی نہ ملے، اور دوسرا فرمایا کہ زندگی اس طرح گزارو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو لوگ تمہیں سلامی پیش کریں۔ یار یہ چند دن کی زندگی گزر جائے گی، ایسے کام کر کے جاؤ، تم چلے جاؤ، لوگ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کریں، تمہیں اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے، نہ کہ تمہارے مرنے کے بعد کہا اچھا شکر ہے جان چھوٹی گیا۔ تو رشتہ داریاں جوڑا کرو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور جتنا رشتہ یہ مضبوط ہوگا اتنا رب کی رحمت کا نزول بھی ہوگا۔ تو فرمایا جو رشتہ داریاں جوڑتا ہے اس کو
جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے شوہر پر قربان کر دی، وہ مری اس حال میں کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا، فرمایا ایسی خاتون کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ تیسری بات فرمائی کہ وہ شخص جو کھانا پکائے اور زیادہ پکائے اور اس کھانے کے اندر غربا، یتیم اور مساکین کو شامل کر لے، فرمایا ایسے خوش نصیب بندے کو بھی جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ جو مرا اس حال میں کہ اس کے والدین اس پر خوش تھے۔ ہمیں والدین کی قدر آتی جب سایہ اٹھ جاتا ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جب وہ زندہ ہوتے ہیں ان کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، اور جب مر جاتے ہیں تو پھر دیگے چڑھاتے ہیں۔ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ والدین کی اتنی خدمت کریں۔ قرآن میں والدین کے لیے اف کا لفظ کہا گیا، اور مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ انتہائی کم تر لفظ ہے، یعنی اردو گرامر میں، عربی میں اس سے کم تر کوئی لفظ نہیں تھا۔ اگر وہ ہوتا تو رب وہ والدین کے لیے ذکر کرتا کہ اف کا لفظ بھی اپنے والدین کے سامنے نہیں کہنا۔ اور امام راضی اف کی تفسیر میں فرماتے ہیں اف یہ ہے کہ جب والدین بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، پیشاب اور پیخانہ بستر پر کرتے ہیں یا تھوکتے ہیں، تو بیٹا جب اپنے والدین کے سامنے اس حالت میں جائے تو وہ اپنے ناک پر کپڑا نہ رکھے، وہ انتہائی مسکراہٹ کی حالت میں جائے تاکہ میرے والدین کے دل پر کوئی بات گراں نہ گزرے۔ یعنی اگر آپ نے اوپر کپڑا رکھا بو کی وجہ سے تو یہ اف کا من ہے کہ یہ بھی نہ کرو، کھلے منہ جاؤ تاکہ تمہارے والدین خوش ہو جائیں۔ والدین کی خدمت اتنی کرو کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تین لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک دعوت المظلوم، دوسرا دعوت المسافر، تیسرا دعوت الوالدی علی ولدی۔ والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگے، ماں میں نے تیری بڑی خدمت کی ہے، اب آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے خالق کو راضی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا حق معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا بیٹا تم چلے جاؤ، میں نے تمہیں اپنا حق معاف کر دیا۔ حضرت بایزید بسطامی وہ عظیم ہستی ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اولیاء کا ذکر کیا تو سر فہرست حضرت بایزید بسطامی کا ذکر کیا۔ اور داتا صاحب خود فرماتے ہیں کشف المجوب میں کہ بایزید بسطامی کا مقام ہمارے اندر ایسے ہے جیسے چاند کا ستاروں میں ہے۔ اور بایزید بسطامی خود فرمایا کرتے تھے میرا نام یاد کر لو، جس کو میرا نام یاد ہوگا میں بروز قیامت ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو بایزید بسطامی نے اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے اپنا حق معاف کر دے، میں اپنے خالق کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جنگلوں میں نکل گئے، پتے کھاتے رہے، دن کو روزہ رات کو تسبیح و تحلیل میں شب و روز بسر کرتے رہے، 12 سال تک اس حالت میں رہے کہ اللہ کے ذکر و فکر میں، روزے میں، قرآن کی تلاوت میں، درود پاک میں رہے۔ 12 سال کے بعد توجہ میری طرف، 12 سال کے بعد سر سجدے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ میں نے تیری عبادت کی، تیری بارگاہ میں سجدے کیے، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ غیب سے آواز آئی، بایزید بسطامی میری رضا تو تیری ماں کے قدموں میں تھی، تو ماں کو چھوڑ کے مجھے تلاش کرتا ہے، رب اور مجھے چاہتا ہے تو وہ تو تیری ماں کے قدموں میں ہے۔ جلدی سے جنگلوں میں نکل گئے، پتے کھاتے رہے، دن کو روزہ رات کو تسبیح و تحلیل میں شب و روز بسر کرتے رہے، 12 سال تک اس حالت میں رہے
کہ اللہ کے ذکر و فکر میں، روزے میں، قرآن کی تلاوت میں، درود پاک میں رہے۔ 12 سال کے بعد، توجہ میری طرف، 12 سال کے بعد سر سجدے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ میں نے تیری عبادت کی، تیری بارگاہ میں سجدے کیے، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ غیب سے آواز آئی، بایزید بسطامی میری رضا تو تیری ماں کے قدموں میں تھی، تو ماں کو چھوڑ کے مجھے تلاش کرتا ہے، رب اور مجھے چاہتا ہے تو وہ تو تیری ماں کے قدموں میں ہے۔ جلدی سے اپنا بورا چھوڑا اور دوڑے اپنے گھر کی طرف۔ جب بستان کے قریب آئے تو سر ماں اٹھی، اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کیا، اللہ میرا بیٹا بھائی عزیز تیرے وصال میں نکلا ہے، تو اسے اپنا وصال عطا کر دے۔ جلدی سے دروازے پر دستک دی، ماں کے قدموں سے لپٹ گئے، اے ماں جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا تھا وہ تو تیرے قدموں میں ہے۔ تو جنت ماں کے قدموں میں کہا گیا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور والد کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ یعنی اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ رب مجھ سے راضی ہے ناراض، تو دیکھو باپ راضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ کو 9 وصیتیں فرمائی۔ ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ اپنے واتے والدہ کا، اپنے والدین کی فرما برداری کرنا، اگرچہ وہ تمہیں حکم دے کہ تم گھر سے نکل جاؤ تو گھر سے نکل جانا، اور اگرچہ تم حق پر ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میں حق پر ہوں، میرے والدین ناحق ہے، تو فرمایا آتے والدہ کا پھر بھی اپنے والدین کی فرما برداری کرو، پھر بھی ان کی نافرمانی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھانے لگے، اللہ اکبر، نبیوں کے سردار قرآن پڑھ رہے ہوں، پھر کیا کافیت صحابہ پر طاری، اور فجر کی نماز میں حضور آہیں بھرنے لگے، رونے لگے، اللہ اکبر۔ جب سلام پھیرا، عرض کی یا رسول اللہ آج تو عجیب کافیت تھی۔ فرمایا میرے صحابہ آج مجھے میری ماں یاد آ گئی تھی، آج میں جب فجر کی نماز پڑھنے لگا تو میں نے اپنے حجرے کی طرف دیکھا اور میرے دل میں یہ تمنا اجاگر ہوئی، کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں فجر کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، میری ماں کہتی بیٹا محمد، میں نماز چھوڑ کر کے ماں کے قدموں سے لپٹ جاتا، میں ماں کی بات سنتا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری جب آپ کی ماں کا انتقال ہوا تو آپ بچوں کی طرح بلک بلک کے روئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ جوان آدمی ہیں، اللہ نے ہر چیز دی ہے، تو ماں تو بالکل آخری عمر میں گئی ہے۔ تو علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی، آہ وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، کون میرے نہ آنے سے ہوگا بے قرار۔ فرمانے لگے جب میں پڑھنے کے لیے گیا تھا تو میری ماں پیچھے دعائیں کرتی تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب ماں کا انتقال ہوا تو رب نے بھی فرما دیا موسیٰ اب قدم سنبھل کے رکھنا، اب تمہاری ماں کی دعائیں نہیں ہیں۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ ایک بالکل سفید ریش، یعنی اس کے پوتے پوتیاں نواسی ہیں، بالکل خود ضعیف ہے، اور اس کی ماں تقریباً 100 سال سے بھی اوپر عمر کے بعد فوت ہوئی، تو وہ روزانہ روتا تھا۔ تو وہ قاری صاحب مجھے بتانے لگے کہ وہ میرا نمازی تھا۔ میں نے کہا بابا جی اب پریشانی کیا، میں جب دیکھتا ہوں آپ روتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ تو کہا اب تو آپ کے پوتے بھی ہیں، بچے جوان ہیں، بلکہ پوتے جوان ہیں۔ تو کہا قاری صاحب تم یہ بات نہیں سمجھو گے، پہلے میں جب فجر کی نماز پڑھ کے جاتا تھا تو میری ماں کی نظر دروازے پر ہوتی تھی، اور جب میں تھوڑا سا بھی دروازے پر دستک دیتا تو جلدی سے بولتی دروازہ کھولو میرا بیٹا آیا ہے۔ اب میں دروازے پر دستک دیتا رہتا ہوں، بچے ماں کو کہتے ہیں، ماں بچوں کو کہتی ہے دروازہ کوئی نہیں کھولتا۔ ماں کے دل سے اولاد کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، خدا را جن کے والدین ان کی قدر کرے۔ یہ سایہ، یہ درخت جب گر جاتا ہے تو پھر دھوپ لگتی ہے، پھر انسان پشیمان ہوتا ہے، لیکن اس وقت کی پریشانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زندہ کی قدر کریں۔
جن کے والدین ان کی قدر کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں۔ تمہارے پاس سب کچھ تمہارے والدین کا ہے۔ اور صوفیاء کہتے ہیں جو والدین ہیں ان کو کبھی پیسے بھی اس طرح نہ دو، کہتے جب ان کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ پیش کرو تو ایسے کرو، دونوں ہاتھوں میں رکھ کر کے، کہ ان کا ہاتھ اوپر رہے نیچے نہ آئے۔ یہ نہ کہا کرو کہ میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، بلکہ یوں کہا کرو میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں۔ اپنے والدین کو اس انداز میں ان کا ادب کرو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ کا فرمان بھی ہے کہ دو ظلم ایسے ہیں، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا بہت جلد ملتی ہے۔ بلکہ شیخ سعدی شیرازی کا قول بھی ہے کہ دو بندے مجھے نہیں ملے، ایک وہ جس نے بانٹا ہو کم ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ ظالم کبھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ حق کے لیے آزمائش ہوتی ہے، جب بندہ حق کے راستے پر چلتا ہے تو آزمائش آتی ہے۔ اب دیکھ لیں جو حق کی آواز بلند کرتے ہیں ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ان کا صرف اور صرف مقصد دین ہے۔ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو کتنے بچے شہید ہو گئے جن کو سیدھی گولیاں ماری۔ لیکن یہ یاد رکھنا رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور ظلم کبھی چھپ نہیں سکتا، اور ظالم کبھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ جنہوں نے ظلم کیا ان کی حالت دیکھیں کیا ہے۔ یہ ابھی چند روز پہلے ہمارے سابقہ صدر فوت ہوئے، صدر ممنون حسین، ان کے جنازہ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ جنازہ پڑھنے والے ہیں، پورے ملک کا صدر، اور جنازے کے لیے صرف 10 آدمی۔ اور ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے، پترو جنازے حکمرانی نال وڈے نہیں ہوندے، جنازے وڈے رسول اللہ دی غلامی نال ہوندے نے۔ تے ممتاز قادری ایک کانسٹیبل تھا، صرف اپنے نبی سے وفا کی 70 لاکھ لوگ اللہ نے اس کے جنازے میں بھیج دیے۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ دیکھیں، یہ تو لوگوں کی خبریں ہیں کہ 2 کروڑ سے بھی اوپر لوگ تھے، کسی نے کہا 1 کروڑ 70 لاکھ۔ تو حق کبھی چھپ نہیں سکتا، حق کو جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا۔ رسول اللہ کے زمانے میں بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں نے حضور کا رستہ روکا، لیکن آج ان کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے، اور بلال کا نام آج بھی زندہ ہے۔ تو نام حق والوں کا رہتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتا، اس کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ اس لیے اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں۔ فوت ہو گئے، ایک رسول اللہ کا مجھے فرمان یاد آ گیا، حضرت انس بن مالک روایت کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 2 کام روزانہ کرتا ہے، صبح اور شام اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اگر زندہ ہیں تو صحت کی، اگر رخصت ہو گیا مغفرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی ساری زندگی کنگال نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے رزق کی وسعت کے لیے، صبح اپنے والدین کے لیے دعا کریں اور شام کو کریں، فرمایا وہ ساری زندگی کنگال نہیں ہوگا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔